وہی دعوت ہے جو سابقہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے آ کر اپنی اپنی امت کو دی، اور وہ ہے دعوت توحید۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو سمجھے، اس پہ کاربند ہو، اور پھر آگے دوسرے مسلمانوں کو اس کی دعوت دے۔ اس لیے کہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر جو عمارت کھڑی کریں گے وہ قائم رہ سکتی ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو عمارت بھی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور انہیں مضبوط بنائیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے قرآن کریم کی چند وہ آیات تلاوت کی تھیں جن کا آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ وہی آیات مزید پڑھی جائیں گی جن کے شروع میں لفظ قل آتا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دیں، ان کو بتا دیں، آپ یہ فرما دیں۔ میں نے ابھی سورہ الکہف کی آخر سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر اس ضروع زمین کے اوپر جتنے دریا بہہ رہے ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہیں، ان سب کی سیاہی بن جائے اور لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں اللہ تعالی کی تعریفیں، اس کے کلمات، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کلمات، اس کی تعریفات مکمل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ساری کی ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ اگلی بات، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم اتنے دریا، نہریں اور سمندر اور بھی پیدا کر دیں، دوبارہ پھر لکھنا شروع کر دیں، تو وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت